ایک مرتبہ اور بلند آواز سے بول رہے ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. احب اللہ من احب حسین. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک ترجمہ ہے اس کا، لیکن ایک دوسرا ترجمہ بھی ممکن ہے، ایک دوسرا مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو ترجمہ میں نے کیا یہ ہے ایک طریقے کی خبر ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ مثلا باہر بارش ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں انفارمیشن میں، تو باہر جا کے آپ دیکھیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہو رہی ہوگی بارش یا نہیں ہو رہی ہوگی. تو خبر میں دونوں احتمال پائے جاتے ہیں. خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا کہ باہر جا کر کے کہاں بارش ہو رہی تھی، اس کا مطلب خبر سچی تھی. اور دیکھا بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب خبر غلط. تو خبر کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ خود ہر خبر کے اندر یہ صلاحیت ہے. تو یہ جو ترجمہ کیا آپ کی خدمت میں، یہ اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم خبر دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور دیکھو اے لوگوں، یہ خبر دے رہا ہوں تم کو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. واہ واہ واہ. دوسرا ترجمہ اس کا اور دوسرا مطلب بشکل دعا ہو سکتا ہے. یعنی اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں، جو دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں. توجہ چاہیے. یعنی پیغمبر گویا اللہ کی بارگاہ میں دست دعا اٹھا کر کے یہ مانگ رہے ہیں پالنے والے، تو بھی ان سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ترجمہ دو طریقے سے ممکن ہے، یا تو خبر کی شکل میں ہو سکتا ہے یا دعا کی شکل میں ہو سکتا ہے. اگر خبر کی شکل میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ہمیں خبر دے رہا ہے کہ جس کو کفار نے بھی صادق کہہ کے پکارا ہے. جو چاہتا ہوں یعنی اس کی خبر میں غلط بیانی کا امکان نہیں پایا جاتا ہے. جس کو دشمن بھی صادق کہتے ہوں، جس کی صداقت کا کلمہ غیر بھی پڑھتے ہوں، تو چاہے بشکل خبر لے لیجئے تو صادق کی خبر ہے، بشکل دعا لیں گے تو پیغمبر کی دعا ہے. سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیغمبر کی دعا رد نہیں. عزیزان گرامی، آپ نے پورا محرم اور پورا سفر عزائے سید الشہداء
کو انجام دیا، اور ابھی بھی آپ مصروف ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حسین کی جو یہ یونیورسٹی ہے اس کے اندر ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اس کا کمال ہے، احکام بھی یہیں سے مل جاتے ہیں، تاریخ کی باتیں بھی یہیں سے مل جاتی ہیں، فضائل بھی یہیں سے مل جاتے ہیں، مسائل کا ذکر بھی یہیں سے ہو جاتا ہے. یعنی کوئی چیز ایسی بچی نہیں ہے کہ جو اس منبر سے علماء اور ذاکرین نے بیان نہ کی. اس منبر کا صدقہ ہے، سب کچھ یہاں سے بیان ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہم نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالا ہے یا نہیں، ایک کان سے سن کے اس کو دل میں اتارا. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے اوپر موقوف ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، شارف بھائی جو ہے نا بہت گردن بہت ہلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پورا سمجھ رہے ہیں. ضرور بھیجے محمد ماشاء اللہ. شارف بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ضرور بھیجے محمد. اس طریقے سے گھور کے دیکھیں گے تو ہم پڑھ نہیں پائیں گے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ آپ لوگ جو اس فرش ازاں تک آئے ہیں، اس فرش ازاں تک آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے منتخب کیا یہاں تک لانے کا. یہ آپ ذہن میں اٹھا لیں، آپ نور خود سے چل کے نہیں آ گئے، کسی کی نگاہ انتخاب ہے آپ کی. اور جس کے اوپر حسین کی نگاہ انتخاب ٹھہر جائے، جس کے اوپر صدیقہ طاہرہ کی نگاہ انتخاب ٹھہر جائے، اس کی عظمت کم نہیں. عزیزان گرامی، میں جو بات آج کہنا چاہتا ہوں حضرات سے، کافی دنوں کے بعد مخاطب ہوا ہوں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ غور سے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بھول بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے. تو پھر مجھے کچھ کہنے میں رکاوٹ کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک گھڑی کی بات ہے تو مجھے نہیں معلوم یہ گھڑی صحیح ہے یا صحیح نہیں. جب میری گھڑی تو آپ لوگوں کے چہرے میں، جب تک آپ لوگ جو ہیں مجھے برداشت کریں گے تب تک میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ باتیں بتاتا رہوں گا. اور جب آپ لوگ کہیں گے میرے ساتھ تھک گئے تو محترم آپ کو بالکل اس اعتبار سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرے اس مجمع میں بزرگان بھی ہیں، میرے ہم عمر بھی ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، جو مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھ سے بہتر ساری باتوں کو جانتے ہیں. ان کے لیے صرف اسی قرآن کی آیت کے ذیل میں کہ فذکر، یاد دہانی کروائی ہے پیغمبر کو بھی حکم ہے، ذکر تنفع المؤمنین، یاد آوری کروانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اس عنوان سے آپ لوگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تذکر اور یاد آوری سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا. اور ایک یاد آوری جب ہوگی، جب ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں جب اسٹوڈنٹ کتاب کو پڑھتا ہے تو بھول جاتا ہے، لیکن بار بار اگر پڑھتا ہے تو وہ اس کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے بات، اور اس کے بھولنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اسی عنوان سے، اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں شاید ان کے لیے ایک یہ باتیں انکریج کر سکے ان کو، یا ان کے کیریکٹر میں، کردار میں کچھ تبدیلی لا سکے. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ لوگ جتنے بھی یہاں ہیں ماشاءاللہ
بہت ہی اچھے آدمی. یہ جو ہم کو یہ سمجھا دیا گیا, یہ جو ہم کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ بہت خراب آدمی ہوگی, یہ زہر قاتل ہے. یہ سوچ کہ ہم بہت برے ہیں, بہت برے ہیں. اس لیے کہ جب انسان یہ سوچ لے کہ ہم برے ہیں, سمجھا, تو اس لیے بھیا اب تو برے ہو ہی گئے, ٹھیک ہونے کے چانسز ہے نہیں. ہر آدمی کو برائی کہتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم تو ہیں. گھر میں کوئی بچہ ہو, اس کو دن بھر تم بدھو ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, تم نالائق ہو, تم کسی قابل نہیں بن سکتے, تم زندگی میں کیا کر کے دکھاؤ گے, سمجھے. تو صبح سے لے کے دوپہر اور دوپہر سے لے کے رات تک جب اس کو یہی سننے کو ملے گا, اور جب صبح نمودار ہوگی تو یہیں سے شروعات ہوگی, جب دن ختم ہوگا تو اسی کی باتیں ختم ہوں گی, تو سال 2 سال 3 سال 8 سال 10 سال میں اس کی کیا شخصیت ابھر کے آئے گی, یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہم یہ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ بچہ تو ایسا نکل گیا اور بچہ تو ایسا نکل گیا. ارے بھیا ہم نے شروع سے ہی اس کو یہ باور کروایا ہے, یقین دلوایا ہے کہ تم دنیا کے سب سے خراب آدمی ہو. دیکھیں, اس کو چیک آؤٹ کریں کبھی کہ ہم دن بھر اپنے بچے کی تعریف کتنی کرتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کتنا کرتے ہیں. رک رہا ہوں یہاں کے اوپر. ہر آدمی اس کو دیکھے کہ کتنا اس کو تنقید کرتے ہیں, کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں, یا کتنا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کتنی اس کی تعریف کرتے ہیں. یقین جانے برے کام پر ہم تنقید تو کرتے ہیں, گالیاں تو دیتے ہیں, برا بھلا تو کہتے ہیں, لیکن کوئی اچھا کام اگر کرتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ہم زحمت گنوا رہے ہیں. کیا کرنا ہے, تو اس کو کرنا ہی تھا, یہ تو کرنا ہی چاہیے تمہیں. کیا اس کا دل نہیں ہے, کیا اس کے یہاں یہ خواہش نہیں ہے کہ میں نے اچھا کام کیا, بھلے وہ منہ سے نہ کہے اپنے, لیکن اندر سے اس کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے. یہ تو میں نے مثال دی ہے. اچھا بچے آج کل جھوٹ کیوں بولتے ہیں, پتا آپ نے دیکھو ہر گھر میں یہ مشکل ہے, تو بچے جھوٹ بولتے ہیں, اور ہر گھر میں یہ شکایت ہے کہ بچے جھوٹ پتہ نہیں بولتے, سیدھی بات ہی نہیں بتاتے. لیکن بھائی جان جس دن اس نے سیدھی بات بتائی تھی, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا, یہ یاد ہے آپ کو؟ جس دن اس نے سچ بتایا تھا کہ ابا میں فیل ہو گیا, گھر آتے ہی امی میرے نمبر کم آئے ہیں, ایک سبجیکٹ میں رہ گیا, تو ہم نے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کیا تھا, کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کیا تھا, کتنا اس کو ہم نے سنایا تھا, کتنا اس کو ٹارچر کیا تھا, کتنا اس کو ہم نے ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار بنایا تھا, یاد ہے کبھی؟ عزیزان گرامی, جب آپ سمجھ رہے اس کے نفسیات کو سمجھے کہ جب وہ لے کر کے اپنا بیگ گھر میں داخل ہوا ہے, اس کو یہ خبر ملی ہے کہ میرے نمبر اچھے نہیں آئے ہیں, وہ خود ہی اندر سے اس قدر پریشان ہے, اندر سے اس قدر ٹوٹا ہوا ہے, اندر سے اس قدر نادم اور شرمندہ ہے. اور جیسے گھر کے دروازے کے اندر اس نے قدم رکھا ہے, اس کے اوپر جو لعنتوں کی برسات ہے, دیکھا ہم نہ کہتے تھے تم کو تمہارے اوپر خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, تمہیں سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں. ماں نے دیکھا, ماں سے ملاقات ہوئی تو 2-4 سال بعد ادھر سے, اور باپ نے دیکھا 1-2 گھنٹے کے بعد جب گھر میں آیا, اماں نے بتایا سے, تو باپ نے ماشاءاللہ 2-4 ہاتھ آگے, سمجھ رہے آپ عزیزان گرامی. یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں. میں آ رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, بیچ میں بات آ گئی, میں کیا کروں, عرض کرتا چلوں. یاد رکھیں جس وقت گھر میں داخل ہوا ہے وہ خود اندر سے ٹوٹ چکا ہے, اندر سے بالکل چکنا چور ہو چکا ہے. جیسے شیشہ گلاس ہے نا, زمین پہ گرتا ہے, فرش پہ گرتا ہے تو وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, ویسے ہی اندر سے وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. اور جن حالات میں اس کو ضرورت ہے سہارے کی, میں جو چاہتا ہوں اس کو ضرورت ہے ایک ایسی آغوش کی جہاں پہ اس کو کچھ سہارا ملے, جہاں سے
جہاں پہ اس کو کچھ سنبھالا جائے تو اس سنبھالنے کے بجائے ہم اس پہ نشتر لگا رہے ہیں، یعنی اس کے اندر کی جو جذبات ہیں، اس کے اندر کی جو شخصیت ہے، اسے قتل کر رہے ہیں، اسے ختم کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تو جو چاہتا ہوں، یعنی جس وقت اس نے محسوس کر لیا کہ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس نے محسوس کر لیا۔ آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ تو اب مولانا صاحب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم خود ہی دیکھ لیتے ہیں گھر کے اندر کتنے نمبر ہیں کیا ہے۔ ایسی مثال دیجیے تو اس وقت کی ہو، مثلا بہت مثالیں ہیں، مثالوں میں وقت نہیں میں کروں گا صرف، لیکن ایک مثال دے دوں۔ گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے نئی نئی پیالیاں کپ لا کے رکھے، بہت خوبصورت 1000 روپے کا سیٹ ہے، 6 کپ نہیں ہے آپ کو، اور اس بچے نے مثال کے طور پر ہاتھ لگا، پہلی مرتبہ چائے پی رہے تھے، لگا زمین میں گری، پیالیاں ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، 4 بچے آپ کے گھر میں، نہیں معلوم آپ کو یہ حرکت کس نے کی، یہ حرکت، یہ غلطی کس سے ہوئی، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے، غلطی میں ہوتا ہے۔ بچہ سیدھا سادہ کس نے کیا، ایک بچے نے کہا پاپا میں نہیں کیا۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ اب میں وہ نہیں بیان کروں گا، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا برتاؤ کیا ہوگا، اس کی پٹائی ہوگی، اس پہ ڈانٹ پڑے گی، اس کو کیا، یعنی جب اس سے وہ مہنگی چیز ٹوٹی ہے جو غلطی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے وہ سہما کھڑا ہے، یہ یقین رکھیں، وہ سہما کھڑا ہوا ہے، خود ہی اپنی غلطی پر نادم ہے۔ جو کہ یہ جو سہما ہوا ہے، یہ جو کونے میں دبکا ہوا ہے، یہ خود اپنی غلطی پر نادم ہے، اسے پتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، لیکن اس احساس ندامت کے بعد بھی ہمیں صبر نہیں آتا۔ اس کو 2 سلواتیں سنائی جائیں گی، 4 گالیاں دی جائیں گی، ہو سکتا ہے مارا بھی جائے۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھنا، توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا بیٹا آئندہ دھیان رکھنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو یقین جانے وہ آپ کی ڈانٹ سے زیادہ متوجہ ہوگا اس انداز تربیت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ احساس ندامت تو اس کے اندر پہلے سے ہے ہی، وہی چیز کو اجاگر کرنا ہے، یا اس کو ڈنڈے کے زور پہ سدھارنا نہیں، ڈنڈے کے زور پہ آپ نہیں سدھار سکتے جب تک اندر سے احساس شرمندگی نہ پیدا ہو جائے، انسان کے کردار میں بدلاؤ اور چینجنگ نہیں آ سکتی۔ چاہتا ہوں یہ اب سمجھے آپ، یہ جو کہا گیا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ نے بہت سنا ہوگا، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اپنے دلوں کے اندر، اپنے باطن کی گہرائی میں ہماری عظمت کا احساس پیدا کرو۔ اس لیے کہ جب ہماری عظمت کا احساس پیدا ہو جائے گا تو گناہوں سے رکنے کی صلاحیت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تربیت ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوتی ہے، تربیت کا آغاز انسان کے باطن سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کردار کی تبدیلی کا جو آغاز ہے وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ اس تقوی کا تعلق باہر کی دنیا سے نہیں ہے، بلکہ تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر تمہارے دلوں میں ہماری عظمت کا احساس پیدا ہو گیا تو تمہیں ڈنڈے مارنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ تم چاہے پبلک کے سامنے ہو اور چاہے اکیلے میں ہو، جیسے پبلک کے سامنے گناہ سے بچو گے، ویسے ہی تنہائی میں بھی خوف خدا سے اپنے کو بچاؤ۔ محمد عزیزان گرامی، میری بات کہیں اور نکل گئی۔ دیکھیں، میں نے بات شروع کی تھی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، چاہے اس کو دعا مان لے چاہے خبر، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو آپ تشریف لائے، میں یہاں سے بات شروع کی تھی، کسی کی نگاہ انتخاب ہے آپ کے اوپر، ایسے ہی نہیں آ سکتا کوئی فرش اعضاء کے اوپر، انہوں نے توفیق دی ہے تو ہم اور آپ تشریف لائیں۔ اگر وہ نہ چاہیں
اسی میں کیا مچا دیا؟ اسی منبر سے، اسی ذکر حسین کے ذریعے سے ہر چیز سننے کو ملتی ہے، احکام بھی، دینیات بھی، تاریخ بھی، ساری چیزیں۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ اور بات ہے کہ ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے ہیں، اور یا ایک کان سے سن کے اس کو دل میں اتارتے ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، عزاداری اور نماز میں ٹکراؤ پیدا کرتی ہے۔ ٹکراؤ صاحب، وہ نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا تھوڑی ہے، اور ہمارے یہاں اور دیکھیں بات کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تو دیکھنے میں بہت بھلی لگے، بہت اچھی لگے، اور اس کی گہرائی تک آدمی پہنچنے میں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، پتہ نہیں، میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے آخر۔ آپ نے سنا نا جب پیغمبر اکرم حالت سجدہ میں تھے تو نواسہ رسول پشت رسول پر آئے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا اس بات، اور اسی چیز کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے جب نماز رسول جب حسین پشت پر آ گئے تو نماز رک گئی، نماز ٹھہر گئی، یہ سب۔ لیکن آپ غور فرمائیں ذرا کہ نماز کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ ہم نے تو یہی سنا اور یہی پڑھا کہ روزانہ پیغمبر سجدے میں 3 مرتبہ فرماتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کیا حسین کے آنے کے بعد کیا سجدے سے منہ گھما کر کے اپنے نواسے کو گلے لگا لیا؟ واہ واہ سبحان اللہ، اچھی رسالت بھائی۔ کیا قبلے سے منہ گھما کر کے نواسے کو گلے لگایا یا نہیں؟ 3 دفعہ کے بجائے 70 مرتبہ فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اے پیغمبر یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین آئے ہیں آپ کی پشت کے اوپر، ارے مڑ کر کے گلے سے لگا لیجئے۔ کہا نہیں، یہی سمجھانا چاہتا ہوں حسین کے آنے سے نماز توڑی نہیں جاتی بلکہ نماز کو طول دیا۔ حسین کے آنے سے نماز میں کمی نہیں ہوتی، نماز میں اضافہ ہوتا ہے، نماز میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ غور فرمائیں، آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام آپ لوگ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ پڑھتے ہیں۔ عجیب انتظام ہے قدرت کا، میں آپ کو بتا دوں یہ بات، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتظام ہے قدرت کا۔ فوراً نماز زیارت امام حسین پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نماز فوراً فوراً اس کے بعد 2 رکعت نماز ختم ہوتی ہے فوراً زیارت۔ نماز زیارت۔ آپ غور فرمائے ذرا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ حسین کی زیارت پڑھوا رہا ہے اور اس کے فوراً بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھوا رہا ہے۔ کسی امام کی یہ نہیں ملتا کہ نماز اور پھر زیارت، نماز اور پھر زیارت۔ یہ آخر امام حسین سے کیا کنیکشن تو بتانا چاہتا ہے، کیا رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے؟ تو شاید اللہ آواز دے کہ دیکھو کسی امام کے اوپر میں جانتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو نماز سے نہیں بہکایا جائے گا، اگر بہکایا جائے گا تو حسین کے نام پر بہکایا جائے گا۔
वाह वाह बहुत अच्छा वाह वाह حسین کے نام پر بہکایا جائے گا. لہذا حسین کی زیارت سے اپنی نماز کو جوڑے دے رہا ہوں تاکہ انسانیت حسین اور نماز میں رابطے کو سمجھ لے اور یہ سمجھ لے کہ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں نماز ہے. اور حسین نماز سے الگ ہو سکتے ہیں, نماز حسین سے الگ. سبحان اللہ سزانے کی نامی. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب سجدے میں تھے پیغمبر تو امام حسن نہیں آئے پشت پر. سبحان اللہ. امام حسن بھی تو آ سکتے تھے, امام حسین علیہ السلام ہی آئے. یہ کیا وجہ آئی؟ اتنے سارے واقعات, اتنی ساری چیزیں, یہ جو کنیکٹیویٹی ہے, یہ جو رابطہ ہے, یہ شاید اسی وجہ سے ہو کیونکہ اللہ یہ محسوس بھائی کیا دوسرے ائمہ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ان کے اندر نماز کا ان سے کنیکشن نہیں تھا؟ بہت کنیکشن ہے. سید الساجدین زین العابدین چوتھے امام. لیکن پشت رسول پر امام حسین علیہ السلام آئے. میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا کے منصوبے کا ایک حصہ ہے, خدا کے منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ قیامت تک کچھ خرافاتی ذہن ایسے آتے رہیں گے جو حسین کے نام پر انسانوں کو عبادت اور نماز سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. لہذا ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اس مسئلے پر غور کرے تو اس بات پر غور کرے کہ کیا وجہ ہے جو ہمیشہ حسین کو نماز سے جوڑا جا رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا وجہ ہے جو حسین کو نماز سے متصل کیا جا رہا ہے؟ یہ خاص رابطہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ تاکہ جب بھی الگ کرنے کی کوشش کی جائے, بہکانے کی کوشش کی جائے, انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نہیں, حسین اور نماز میں ایسا اتصال اور ایسا ارتباط پایا جاتا ہے کہ دیکھو تو بچپن سے حسین پشت رسول پر آ کے بیٹھے, حالت نماز میں آ کے بیٹھے, حالت روزہ میں نہیں, حالت نماز میں آئے, رکوع میں نہیں, حالت سجدہ میں آئے. وہ حالت جو نماز کی معراج ہوتی ہے, وہ حالت جو نماز کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے, اس حالت میں حسین تشریف لا رہے ہیں. یہ بچپنا ہے, یہ حسین کا بچپنا ہے. اگر زندگی کے آخری مرحلے کو دیکھو تو کربلا میں سر کو جب سجدے میں رکھا اور اس نے خنجر چلایا تو حسین نے سر کو اللہ کی راہ میں رکھ کر کے اور سجدے کو انجام دے کر کے کہا کہ تم چاہے حسین کی ابتدا دیکھ لینا بھی نماز میں دیکھیں, حسین کی انتہا دیکھ لینا بھی نماز. واہ 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 ماشاءاللہ. درود بھیجتے ہوئے محمد عزیزان گرامی. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو بھی آپ کو جہاں پر بھی آپ کو یہ آواز سنائی دے اس پہ کان نہ دھریے, بالکل نہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کہیں گے بھائی میں کیسے پہچانوں, اتنے لوگ ہیں, اتنے مولانا ہیں, سب جو ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب نے یہ بات پڑھ دی اور فلاں صاحب نے ایسی بات پڑھ دی. اتنے آج کل ذاکرین خطبہ ہیں ماشاء اللہ, پبلک کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتی ہے, میرے پاس آتے ہیں کیسے بھائی مولانا کس کی سنیں. دیکھیے آپ کو میں ایک آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں, سمپل. فارمولے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جو بھی یہ فارمولہ ہے, بلکہ دو فارمولے بتا دیتا ہوں میں. درود بھیجے محمد جو بھی
بات کریں, دو چیزوں کو ٹکرانے کی بات کریں, کہیں قدیم سلسلے جو حسین کو نماز سے ٹکرانے کی بات کرے یا نماز کو حسین سے ٹکرانے کی بات کرے, محبت حسین جو ہوتا ہے نا بہانہ یہ ہوتا ہے محبت حسین میں ہم ایسا کر رہے ہیں, آقا کی محبت میں نہیں, ایسا ہے نہیں. عزیزان گرامی آپ سمجھ لیجیے جہاں پر ٹکراؤ کی بات آ جائے وہ شخص نہ نماز کا محب ہے نہ حسین کا. واہ 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 سبحان اللہ. نہ حسین کو چاہنے والا ہے نہ وہ نماز کو چاہنے والا ہے, اس لیے وہ دونوں کو ٹکرا رہا ہے. اب وہ نہیں ہے چاہنے والا, اس کی وجہ دو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ لا علمی میں ایسا کر رہا ہو, اسے پتہ ہی نہ ہو, خود ہی نہ پتا ہو بیچارے کو, دوسرے ہاتھ سے ریموٹ کہیں اور سے چل رہا ہو, ہو سکتا ہے بھائی اتنا ہے ہی نہیں ساتھ اس کی اتنے لیول ہے ہی نہیں سوچ سکے سمجھ سکے. تو یا تو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے, اور یا عمدن اور جان بوجھ کے ایسا ہو سکتا ہے. عمدن اگر ایسا ہے تو اسے اپنی سارا توبہ استغفار کرنا چاہیے. جہالت میں ایسا ہے تو جہالت کو دور کر کے علم کی روشنی میں آ کر کے ہدایت حاصل کرنا چاہیے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. عزیزان گرامی, اور دوسرا فارمولہ یہ ہے, بہت سے لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کس کی سنیں, یہ مولانا صاحب کچھ پڑھ گئے, انہوں نے کچھ پڑھ دیا, انہوں نے کچھ بتا دیا, کس کو فالو کریں, کس کے پیچھے چلیں, سمجھ رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پوری تقریر, پوری اسپیچ, پوری جو بھی مجلس جو بھی, اس میں غور فرمائیں کہ یہ جو بھی حضرت ہیں یہ معاشرے اور سماج کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں یا معاشرے اور سماج کو توڑنے کی بات. واہ 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 واہ, اچھا فارمولہ ہے. سمجھ اس کو آپ ڈیپلی سوچیں. جہاں جہاں آپ کو یہ احساس ہو کہ معاشرے کو بانٹا جا رہا ہے, معاشرے کو تقسیم کیا جا رہا ہے, لڑوایا جا رہا ہے, جدا کیا جا رہا ہے, وہاں فالو نہ کرنا. واہ 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 اور سبحان جہاں اللہ. پر دلوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہو, واہ واہ واہ, جہاں پہ معاشرے اور سماج کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہو, جہاں پہ ایک تصدیق خانوں کی طرح پرونے کی بات ہو رہی ہو, وہاں پہ آپ فالو کریں. بے شک بے شک, چلیں سبحان اللہ, بے شک. عزیزان گرامی دیکھو, لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا ہم پورے معاشرے کو ٹھیک کر سکیں گے؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ پورا معاشرہ ٹھیک کر دوں, یہ مصیبت ہے. میں تو کہتا ہوں یہ نفسیاتی مریض ہے آدمی, یہ سائیکولوجیکل مریض ہے, پوری دنیا کو ٹھیک کر دوں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے کو ٹھیک سمجھ رہا, سامنے والے کو غلط سمجھ رہا. واہ واہ واہ, تبھی تو آپ ٹھیک کرنے کی فکر فرما رہے ہیں دوسرے کو. بے شک بالکل یہی ہے. ہم اپنے کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں, اور اگر مریض اپنے کو ٹھیک سمجھنے لگے تو مرضی کا کیا ہوگا. اگر مریض ہی اپنے کو ٹھیک سمجھنے لگے تو علاج ہوگا کبھی اس کا. تو کیسے ہو سکتی ہے اصلاح, بتائیے ذرا آپ لوگ. کریکشن کیسے ہو سکتا ہے معاشرے کا, سوسائٹی کا, دنیا کا. دیکھیں ایران میں ایک بہت بڑے تھنکر ہیں, بہت بڑے دانشور ہیں, ابھی زندہ ہیں, ڈاکٹر علی شریعتی. ڈاکٹر علی شریعتی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں سوچتا تھا پوری دنیا کو ٹھیک کر دوں گا. تو میں چھوٹا سا تھا تو میں سوچتا تھا پوری دنیا کو ٹھیک کر دوں. لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ نہیں, میں پوری دنیا کو ٹھیک نہیں کر پاؤں گا, میں خالی اپنے ملک کو ٹھیک کر دوں. اور پھر جب میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں بھائی علی شریعتی, تم پورے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو, لیکن تم اپنے شہر کو ٹھیک کر سکتے ہو, تم اپنے شہر کو ٹھیک کر دو. اور جب میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا, جوانی میں آیا, تو یہ احساس ہوا کہ جی نہیں, یہ شہر بھی میں ٹھیک نہیں کر پاؤں گا, میں اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر لوں گا. اور جو چاہتا ہوں, اور کہتے ہیں جب اب میں ادھیڑ عمر میں جب آ گیا ہوں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بھائی, نہ میں دنیا ٹھیک کر سکتا ہوں, نہ میں ملک ٹھیک کر سکتا ہوں,
نہ میں شہر ٹھیک کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتا ہوں. مجھے چاہیے کہ میں صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر دوں. واہ 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 واہ. کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو یہ بہت ہے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اے کاش یہ خیال مجھے شروع میں آ گیا ہوتا. جو چاہتا ہوں اس کے بعد پہلے آ گیا ہوتا. اے کاش یہ خیال جو مجھے سب سے آخر میں آیا ہے، یہ خیال مجھے سب سے پہلے آ گیا ہوتا. کہ جو اپنی اصلاح کا جو خیال آیا ہے، اگر یہ بالکل اسٹارٹنگ میں آ جاتا تو آج میں اپنے گھر کو بھی ٹھیک کر سکتا تھا، آج میں اپنے شہر کو بھی ٹھیک کر سکتا تھا، آج میں ملک کو بھی ٹھیک کر سکتا تھا. اس لیے کہ اصلاح کا کاروبار پہلے اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خاندان تک پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر معاشرے تک پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر ملک تک پہنچتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے قانون. اور یہ ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنے کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے، ہم چاہتے نہیں ٹھیک کرنا، ہم دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. جی پریشانی تو یہی ہے، دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے. بہرحال جب ہم ایسے درس سے وابستہ ہیں، جب ہم اہل بیت کے اور آل محمد کے درس سے، ان کے دامن سے متمسک ہیں، تو ہم اپنے کو ٹھیک کر بھی سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسے طبیب ہیں، یہ سب طبیب ہیں، روحانی طبیب ہیں، جنہوں نے دوائیں بھی بتائیں، نسخے بتائیں، علاج بتائیں. کون پڑھے اور کون عمل کرے؟ فرصت دے دے کہ یہ مجلسیں ہی ہیں جہاں سے کچھ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو میں نے عرض کیا، اگر دل میں اتر گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہت ساری باتیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو عزیزان گرامی، کوشش کریں. لیکن کوشش کہ میں پتہ نہیں یہاں پہ بتا چکا ہوں نہیں، آپ کا کام اور ہمارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجے تک پہنچنا نہیں ہے. نتیجے تک پہنچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. کوشش کرنے کے بعد باقی ذمہ داری اللہ کی ہو جاتی ہے. یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے صرف نیت کرنے کو کہا ہے کہ نیت کر لو، نیت ٹھیک کر لو، اس کے بعد ہم تمہیں منزل پار کروا دیں گے. تمہارے بس میں نہیں ہے. خلق الانسان ضعیفا، اس نے اعلان کیا کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، انسان ضعیف پیدا ہوا ہے، کمزور ہے، نہیں اپنے دم پہ کر سکتا جب تک اس کا فضل و کمال شامل حال نہ ہو جائے. لیکن اسٹارٹنگ ہم کو کرنا ہے. اگر اسٹارٹنگ ہم نہیں کریں گے اور ہاتھ کھینچ کر کے وہی لے جائے گا تو پھر انسان حالت اختیار سے باہر آ جائے گا، جبر و اکراہ کی منزل میں آ جائے گا، اور لا اکراہ فی الدین. لوگ کہتے ہیں نا بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہمیں سیدھے راستے پر کیوں نہیں لگا؟ ارے بھائی وہ لگا سکتا ہے، 2 سیکنڈ نہیں لگیں اس کو. فرعون جناب موسیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ اس کو 2 روٹی بند کر دے، اس کی 2 وقت کی روٹی فرعون کی، یہ جو کہہ رہا ہے ربکم الاعلی، جناب ٹھکانے آ جائے گا. اور اللہ اگر بند کر دیتا، چھوڑیے فرعون کو، بتائیے جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، فرض کریں فرشتہ آ کے ایک تماشا لگا، دوبارہ ہمت ہوگی؟ نہیں ہوگی. جیسے ہم نے چغلی کی کسی کی، سے ایک آگے لگایا اس نے، سمجھے نا، ہمت ہوگی. جیسے ہم نے کسی کو ستایا، فوراً تماچا لگایا، تو ہمت ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر اللہ ایسے انتظامات کر دے گا تو پھر انسان حالت اختیار سے ختم ہو جائے گا، پھر انسان حالت اکراہ اور حالت اجبار میں داخل ہو جائے گا. اور ثواب اور عذاب حالت اکراہ پر نہیں ملا کرتا، حالت اختیار پر ملا کرتا. کیا کہیں، حالت اختیار کی ملتا ہے اپنے اختیار سے. تو اسٹارٹنگ ہم کو کرنا ہے، پہلا قدم ہمیں بڑھانا ہے، باقی کام اس کا ہے. میں اس کے لیے مثال دوں آپ نے، یہ کیا مطلب ہے پہلا قدم؟ پہلے قدم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی جھولے میں لیٹا ہے، کوئی ماں کی آغوش میں ہے، کوئی بستر پہ لیٹا ہے، 6 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. لیکن اس نے دیکھا یہ تو جانا پہچانا چہرہ ہے، ابا بھی ڈیوٹی سے آئے ہیں، یہ ہمارے پاپا ہیں،
لیکن جیسے آپ کمرے میں داخل ہوئے اس نے مچلنا شروع کیا, اس نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیے, ہنسنا شروع کیا. آپ سمجھ گئے کہ واہ 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 واہ, اس نے کوشش کی. وہ چل نہیں سکتا دوڑ کے آپ کی گود میں آ جائے, لیکن جتنا کر سکتا ہے اتنا کر رہا ہے. واہ واہ, جتنا کر سکتا ہے اتنا کر رہا ہے. تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ بتائیے, آپ باپ ہیں, جیسے آپ نے دیکھا بچہ مچل رہا ہے, بچہ جو ہے وہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے, یہ بچہ ہنس رہا ہے, بچہ گھمک رہا ہے, آنا چاہ رہا ہے, وہ ایک قدم بھی نہیں چلا, لیکن آپ 20 قدم چل کر کے اس کے پاس پہنچ گئے, اٹھا لیا اور لگا لیا گلے سے. توجہ چاہتا ہوں بھائی جان, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس کو آنے دیتے خود ہی, تو آپ کہیں جی نہیں, اس کا جتنا کام تھا اس نے کر دیا, اب جو میرا کام ہے وہ مجھے بہت اچھی بات. جو اس کا کام تھا, جو اس کی ذمہ داری تھی, اس نے وہ انجام دے دی. اب اس کے بعد کی ذمہ داری میری ہے. عزیزان گرامی, بندہ اور خدا اس کے درمیان بھی یہی رشتہ ہے. جب اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یا اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے, انسان پہلا قدم بڑھاتا ہے, تو خدا آواز دیتا ہے جتنا کام بندے کا تھا اس نے انجام دے دیا, اب باقی کا کام انجام دے کر کے اسے منزل مقصود تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. یہ میرا کام ہے. عزیزان گرامی, جب مخلوق اور بندوں کے یہاں یہ اصول ہے کہ اولاد کے مچلنے پر 20 قدم طے کر کے باپ خود پہنچتا ہے, گلے سے لگا لیتا ہے, تو خالق کا بھی یہی اصول ہے کہ جب میرا بندہ کوشش کر کے پہلا قدم بڑھاتا ہے تو باقی کے 20 قدم میں بڑھا کر کے اس کو اپنے پاس بلاؤں. محمد عزیزان گرامی, کوشش آپ کو کرنا ہے. کوشش صبح کی نماز کے لیے مولوی صاحب آنکھ نہیں کھلتی, کیا کریں؟ کیسے ہیں سب آتے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں. مولوی صاحب کیا کریں؟ کوئی نسخہ, کوئی دعا, کوئی منتر, کوئی تعویذ. مولوی صاحب کچھ بتائیے, آنکھ نہیں کھلتی. بھائی جان, آپ نے آنکھ کھولنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے آنکھ کھولنے کے لیے کون سی کوشش کی؟ اگر پوچھ لیا جائے مجھ سے اگر آپ کی آنکھ کھلوا دی جائے کیا فائدہ اس سے؟ پھر وہی حالت اختیار والی بات ہے. اللہ نے چاہے تو کھینچ کے بلا سکتا ہے مسلح پہ, منٹ نہیں لگے گی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ میں کھینچ کھینچ کے آتا ہے, کیا بتاؤں آپ, جب پھنستا ہے نا بندہ کسی مصیبت میں, پریشانیوں میں, کیا کہنے آتا ہے امتحان, کبھی کبھی منزل امتحان سے گزرتا ہے, آتا ہے. آپ ہر ایک کی زندگی میں ہے, جب ہر جگہ سے جواب مل جاتا ہے نا تب آتا ہے. مگر جب ہر جگہ سے جواب مل جاتا ہے تب آتا ہے. لیکن اس جانے کے رنگ سے آنے کا کیا فائدہ؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے پاس سب سے آخر میں آؤ, مجبوری کا نام ہے. کمال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے پاس آؤ. وہ چاہے تو بلا سکتا ہے, وہ چاہے منٹ نہیں لگے گی. درود بھیجتے پر محمد ہمارا معاشرہ جہاں پہ بات یاد رکھیے گا, یہ شروع کروں گا اگر میں بھول جاؤں, کیونکہ دوسری بات ذہن میں آ گئی وہ پہلے کہہ دوں, اس کے بعد یہاں سے انشاءاللہ. کہاں سے بتائیے ندیم صاحب؟ کوشش. وہ بلاتا ہے, بلانا چاہے 2 منٹ لگے نہیں لگے. ہم نے کتنی کوشش کی یہاں سے. ہمارا معاشرہ, آپ لوگ تھکے تو نہیں, تھکے تو یہاں سمیٹ کے بات کو جو ہے بتا دیں.
ایک مرتبہ درود بھیجو۔ آپ کو پانی پلانا نہیں چاہیے تھا، پانی پی کے جب پڑھیں گے تو تھوڑا اور کھینچے گی معاملہ۔ درود بھیجتے ہیں محمد دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں ہیں، اور ایک بیماری کا ذکر کر دوں اور 10 بات ختم کرنی ہے۔ ایک بیماری ہے جس کا نام ہے کچھ، سنا آپ نے بیماری؟ ایک بیماری ہے جس کا نام ہے کچھ۔ آپ نے یہ بیماری آج تک نہیں سنی؟ جی یہ ہے بیماری۔ فرض یہ بیماری کب ظاہر ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ لوگ اس کو بہت ہی اوپن مائنڈ سے سنیے گا، کھلے دماغ سے، اور نہیں سمجھ میں آیا تو واپس کر دیے۔ میں نے دیکھی ہے بیماری بہت، اگر کسی گھر میں کوئی بیماری 6 مہینے تک طول پکڑ جائے، کچھ تو ہے 4-6 مہینہ ہو جائے معاملہ، تو سمجھ رہے ہیں؟ اس ڈاکٹر کو دکھایا، اس کو دکھایا، آرام نہیں ہوا، اس کو 2 مہینہ 4 مہینے 6 مہینہ 8 مہینہ سال بھر، تو اب سننے کو آتا ہے ہاں ایک معظمہ گھر میں تشریف لاتی ہیں، تمہارے گھر میں کچھ تو ہے، گھر میں کچھ ہے، کیا ہے؟ نہیں کچھ تو ہے، تم پتہ لگواؤ، اور تمہیں نہ پتا ہو تو ایڈریس ہم بتا دیتے ہیں، وزٹنگ کارڈ کے ساتھ، فلاں جگہ فلاں پیڑ کے نیچے یہ بیٹھتے ہیں نالے کے پاس، بہت پہنچے ہوئے ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں دیکھتے ہی، بہت پہنچے ہوئے ہیں نالے کے پاس۔ اب میں کہتا ہوں جی اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ نالے کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اور جس دن گر گئے نالے میں اس دن پورا ہی پہنچ جائیں گے، پہنچ جاؤں گے۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے یہ عزیزان گرامی۔ بچے کی شادی ہو گئی، اور نازک حالات سے جو معاشرے کے ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں، شادی کروائی تھی مثلاً پڑوسی جاننے والا، اور یہ اب 6 مہینہ نہیں ہوا بچے کی شادی کو ہوئے تو معظمہ ایک تشریف لائیں، اگل بغل سے ادھر ادھر سے جاننے والے نہ جاننے والے، بھائی کہ کیا ہے شادی ہو گئی 6 مہینہ ہوا نہیں 3 مہینہ ہوا نہیں، یہ جو لڑکا ہے یہ تو ہاتھ سے نکلا جا رہا تمہارا، تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، نہیں دوسری بولی نہیں ہاتھ سے کیا نکلا جا رہا ہے، کچھ کرا دیا ہوگا، کچھ کرا اور فرما رہے ہیں کچھ کرا دیا ہوگا۔ تیسری بولی ارے کچھ کرا دیا کیا ہوگا، کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، اب یہ کسی کا اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا۔ چوتھی بولی ارے کسی نے کیا،
کو لائی ہو تم عزیزان گرامی. میں کہتا ہوں واقعی کسی نے کچھ نہیں کروایا. یہ 4 معظمات جو بیٹھی نا آپ ہی سب کچھ کروا رہی ہیں. آپ ہی سب یہ اس قدر اوہام اور اس قدر وہموں میں جکڑا ہوا ہمارا سماج ہے. اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا. اس انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور شے بنایا تھا. اس انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ مضبوط موجود بنایا تھا. لیکن یہ پستیوں میں گرتے گرتے جہالت سے نیچے جاتے جاتے اس منزل پر پہنچ گیا کہ ہر چیز کو اپنے سے طاقتور سمجھ رہا ہے, اپنے کو ہر شے سے کمزور محسوس کرتا ہے. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ آپ کس کے در سے وابستہ ہیں؟ آپ کن آل محمد کے چاہنے والے ہیں؟ آپ کس دین کو ماننے والے ہیں؟ آپ کس قرآن کو ماننے والے ہیں؟ آپ کس رسول کو ماننے والے ہیں؟ آپ کس امام کو ماننے والے ہیں؟ آپ کس آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں؟ توجہ چاہ, یہ کتابیں, یہ قرآن, یہ دین, یہ اسلام, یہ امام, یہ نبی آئے تھے ہم کو مضبوطی اور طاقت عطا کرنے کے لیے, سماج کی اس اوہام کی زنجیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے, ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے, نہ کہ ان زنجیروں میں جکڑنے کے لیے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, یہ کوئی بیماری کا نام نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انسان کے دل و دماغ میں طاری ہونے والے ان شیطانی خناس اور وسوسوں کی دین ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کے اپنے راستے پر لگانا چاہتا ہے. دلوں میں وہ نفوذ کرتا ہے, انٹر ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے شیطان ان وسوسوں کے ذریعے سے, ان وہموں کے ذریعے سے. لیکن خدا ہے جو اپنے انسان کو اپنے طرف کھینچنا چاہتا ہے اور ہر وقت یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کمزور نہیں ہو. اگر تم اپنی طاقت کا احساس کرو گے تو دنیا کی کوئی باطل طاقت اپنے آپ کو اور تم کو اپنے شکنجے میں نہیں لے سکتی. لیکن جیسے ہی تم نے اپنی کمزوری کا احساس خود کر لیا, جیسے تم اپنے کو کمزور سمجھنے لگے, دنیا کی ہر کمزور شے تمہارے پر قبضہ جمانے لگے. محمد کچھ نہیں ہے, اپنے یہاں اصلاح شروع کرو, معاملہ حل ہے. کہاں سے بات کوشش درود بھیجو محمد کوشش کریں. مولوی صاحب آنکھ نہیں کھلتی, کچھ بتائیے تعویذ, کوئی نسخہ. میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا کیا؟ آپ کا جب ٹکٹ ہوتا ہے ٹرین کا, پلین کا, کسی بھی چیز کا, تو آپ کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ کوئی فارمولا جو ہے اپلائی کر لیں, کوئی فارمولا, کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, یہاں کے لیے کوشش نہیں کرتے. آپ سب سے کہیں گے فون کر کے کہ بھیا مجھے جگہ دینا, 4 بجے ٹکٹ ہے, 3 بجے جگہ دینا. گھڑی کے اندر الارم بھی سیٹ کریں گے, موبائل میں بھی الارم لگائیں گے, دوستوں سے, بیوی سے, بچوں سے, سارے ممکنہ انتظامات کریں گے. عزیزان گرامی یہ جو سارے ممکنہ انتظامات ہو رہے ہیں اسی کا نام ہے کوشش. الگ سے کچھ دکھے گی نہیں, کوئی چیز بال کی طرح کہ یہ کوشش نہیں, اسی کا نام ہے کوشش. جو اندر سے آپ چاہ رہے ہیں, جب آپ چاہ لیں گے تو وہ کام ہو جائے گا. اسی طریقے سے عزیزان گرامی اس کے لیے کوئی تعویذ نہیں ہے کہ صاحب ہم لوگ کیسے اٹھیں, یہ کام کیسے کریں. نہیں, جس دن ہم نے اور آپ نے چاہ لیا اس دن وہ کام ہو جائے گا. انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے, سب سے زیادہ مضبوط ہے. عزیزان گرامی اس سے مضبوط چیز کوئی ہے ہی نہیں. اشرف المخلوقات اسی کا نام ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے, جتنی چیزیں ہیں سب اس کی خدمت کرنے کے لیے بنی ہیں. لیکن ہائے افسوس کہ جو چیزیں اس کی خدمت کرنے کے لیے بنی تھی, انسان اتنی پستی میں گر گیا کہ آج ان کی خود خدمت کر رہا ہے. ان کی خدمت کر رہا ہے, ان کو اپنی خدمت میں لینے کے لیے. عزیزان گرامی تو کوشش آج اس سلسلے کی آخری میں اسی لیے میں نے آپ کا وقت لے لیا. جب آپ دیکھیں
کہیں پر گندگی پھیل رہی ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، اپنے سے اصلاح کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اصلاح کی فکر کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اگر فکر نہیں کریں گے، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کیا کہہ کے نکلے، میں کیوں نکل رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور مومن کا یہ فرض ہے کہ اصلاح کی فکر کرے اگر سیرت حسین پر چلنا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اصلاح میں قربانیاں بھی دیں، اسی اصلاح کی خاطر، امت کی اصلاح کی خاطر، دین کے تحفظ کی خاطر، اور سب کچھ لٹا دیا۔ آپ حسین غریب پر گریہ فرمانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس حسین کے اوپر جس کے اوپر بیویوں کو رونے بھی نہیں دیا گیا، بچوں کو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں اگر کوئی رونا بھی چاہتا تھا تو کچھ پر تازیانے لگتے تھے، رخساروں پر تماچے لگائے جاتے تھے۔ اسی مجلس میں جب آپ آتے ہیں تو حسین کی ایک 4 سالہ بچی سہیل ابھی آتی ہے اور اپنی جدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ کے ساتھ آتی ہیں، اپنی دادی جان کے ساتھ تشریف لاتی ہیں، اور جب آپ کی آوازیں گریہ بلند ہوتی ہے پوچھتی ہے، اے دادی جان یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہیں کہ اے میری بچی، یہ تیرے بابا کے اوپر رونے والے ہیں، یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ بچی رو کے کہتی ہے اے کاش یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے ہیں، اے دادی اماں شمر میرے منہ پر تماچے نہ مارتا، اے بوبی اماں اے کاش یہ موجود ہوتے تو میرے دامن میں آگ لگتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ روائے عزادار۔ اب ایک مرتبہ کیا گزر گئی سکینہ کے اوپر عزیزوں، وہ بڑی سخت رخصت تھی جب حسین رخصت ہوئے ہیں اپنی بہن زینب سے، اس لیے کہ بڑی محبت تھی ان بہن میں اور بھائی میں، بچپن سے ایک ساتھ تھے۔ اور جب حسین کے چاہنے والے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو زینب کا دل گھبرانے لگا، اور ایک منزل ایسی آئی کہ حسین اکیلے رہ گئے۔ کربلا کے لقدق صحرا میں آپ کا غریب امام اکیلے رہ گیا، تو ایک مرتبہ سر کو جھکا کے در خیمہ پر آ گئے، آواز دی ہے میری بہن زینب اب یہ حسین بھی جانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب روتے ہوئے آگے بڑھی، بھیا کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، آواز دی بھیا اس بہن کو کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے۔ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ حسین رونے لگے، زینب کی بے قراری کو دیکھ کر حسین بھی بے چین ہو گئے۔ ایک مرتبہ انگشت امامت سے زینب کے دل کی طرف اشارہ فرمایا تو زینب کے دل کو قرار آیا اور آواز دی اچھا بھائی جاؤ خدا حافظ، اے بھیا چلے جاؤ۔ حسین قریب آئے، گھوڑے کے پاس آئے، اب جو گھوڑے پر سوار ہوئے ایڑ لگائی لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حسین نے گردن کو جھکا کے کہا اے میرے اسب وفادار، اے میرے اسب وفادار، دیکھ یہ تیری آخری سواری ہے، آج کے بعد تجھے سہمت نہ ہوگی۔ بس یہ سن کر گھوڑا رونے لگا، آنکھوں سے آنسو، آقا میں کیا کروں، ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھ لیجئے۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو وہی چھوٹی سی بچی ایک مرتبہ کیا دیکھا، قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو ارے جو صبح سے گیا ہے واپس نہ آیا۔ حسین
اپنی لاڈلی کو کلیجے سے لگایا. آجا میری بچی, میری آغوش میں آجا. میں نہیں بتا سکتا حسین کی بے چینی کی کیفیت کیا ہوگی. کسی باپ کو اللہ ایسی حالت میں قرار نہ دے کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, بچی 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے. چچا مر چکا ہے, بھیا اصغر مر چکا ہے, بھیا علی اکبر مر چکا ہے, بابا کا سہارا ہے. اے بابا, نہ جانے حسین نے کان میں کیا کہا, کیسے سمجھایا. کہا بابا اب نہ روکوں گی, کہا بابا نہ روکوں گی, چلے جائیے. مگر بابا میری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اپنے سینے پر سلا لو. بابا مجھے نیند نہیں آتی, راتوں کو آپ کے سینے کے بغیر. حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے, تپتی ہوئی زمین پر حسین لیٹ گئے. آجا میری بچی, میرے سینے پر آجا, آجا میری لاڈلی. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. غدارو, میں آپ کی زحمت ختم کر دیتا, لیکن عزیزوں بس 2 جملے اور سن لیجئے, کیونکہ شب اربعین ہے, شب اربعین ہے, لہذا چند جملے مصائب کے اور سن لیجئے. جناب سکینہ سے متعلق حسین کی اس بچی کے اوپر کیا گزر گئی ہمیں نہیں معلوم, یقین جانے آپ کو بھی نہیں معلوم, ہمیں بھی نہیں معلوم. کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں, حدیثوں میں سن لیتے ہیں. ارے جتنے شہید تھے ان کی مصیبت تو بعد شہادت ختم ہو گئی نا. ان کی مصیبت شہادت کے بعد ختم ہو گئی, لیکن اس چھوٹی سی بچی کی مصیبتیں کب ختم ہوئی ہے, یہ پیاس کب ختم ہوئی ہے, کچھ نہیں معلوم. لیجئے حسین کو سکینہ نے یہاں سے رخصت کیا. شام غریبہ آئی, شام غریبہ آئی, بچی مقتل میں پکار رہی بابا کی طرف. زینب تلاش کرنے نکلی, رات کے اندھیرے میں کیا دیکھا, سکینہ ایک نشیب میں ارے کٹی ہوئی گردن سے لپٹی ہوئی ہے. بابا آپ کے جانے کے بعد ظالموں نے منہ پہ تماچے. بابا ارے میرے کانوں کو دیکھو, بڑے پیار سے گوشوارے پہنائے. اے بابا یہ دامن دیکھ رہے ہو, اس میں آگ لگی تھی, میں آپ کو بلا رہی ہوں. اے بابا عزادارو, شام غریبہ ختم ہو گئی. جناب سکینہ کا تذکرہ ہے ایک تسلسل کے ساتھ. اس کے بعد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, پھر شام سے زندان شام. سکینہ سارے منزلوں میں مصیبتوں کو برداشت کر رہی ہے. نہ جانے کب پانی ملا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سکینہ کی پیاس کہیں پر بجھی ہوگی. ارے اگر پیاس بجھی ہوتی تو جب وہ شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلاتا تو بھلا سکینہ پانی مانگنے شمر کے پاس کیوں جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچی بہت پیاسی تھی. اللہ اللہ, بس عزادارو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. زندان شام میں پہنچ گئی یہ بچی. اب زندان شام میں اس بچی کی کیفیت کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے تو روتی ہے, شام ہوتی ہے تو روتی ہے. بابا اے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ جب شام کے وقت پرندوں کو دیکھتی ہے, اے بوبی اماں پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بوبی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں میری بچی, یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں. اے بوبی اماں کیا مجھے بھی کبھی مدینے جانا نصیب ہو؟
रही सैयद सज्जाद की शक्ल में, मगर हालत क्या है, हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, गले में ताव है, अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे गले लगाए, कैसे तसल्ली दे, कैसे बहलाए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारो, बस मैं सब न पढ़ सकूंगा, बस दो जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा ये सकीना है, ये सकीना है। एक मर्तबा जिंदान में सोई, आग लग गई, क्या देखा ख्वाब में कि बाबा तशरीफ लाए, हुसैन इब्न अली आ गए। अब जब बाबा को ख्वाब में देखा, थोड़ी देर के बाद आँख खुली है, जिंदान का अंधेरा है। आँख खुलने के बाद अब ये बच्ची हुसैन की कभी दरवाजे की तरफ जाती है, कभी दीवार की तरफ दौड़ती, वो भी अम्मा मेरे बाबा कहाँ है, वो भी अम्मा मेरे बाबा कहाँ है। अरे सकीना मेरी बच्ची मेरे पास तो आओ। ज़ैनब कभी गले से लगाती है, कभी रुबाब गले से लगाती है, कभी उम्मे फरवा, कभी लैला, कभी उम्मे कुलसुम। ऐ मेरी बच्ची, तुम्हारे बाबा करबला में कत्ल हो गए। बेटी, तुम्हारे बाबा तो मारे, ये नहीं बस। ऐ वो भी अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी अपने बाबा को देखा है। कह रहे थे मेरी बच्ची, तुम्हारा बाबा तुम्हें लेने के लिए आया। मेरे बाबा अभी आए थे। शोर शहन जब पढ़ा, दरबारे यजीर तक खबर पहुंची तो मालूम ये हुआ कि बच्ची तड़प रही है, बाप की याद में सरे हुसैन को भेज दिया जाए। हुसैन का सर जिंदान में भेजा गया। सकीना ने बाप के नसर किया, एक मर्तबा गोश में लिया, लबों को चूमना शुरू किया, कटी हुई गर्दन के बोसे लेना शुरू किए। हे बाबा, ये आपके होश तकलीफ में, हे बाबा, ये आपका चेहरे में खून कैसा, बाबा आपको किसने मार डाला। बच्ची ने अपने लबों को बाप के लबों पर रख दिया, रुखसार को रुखसार पे रख दिया। और रोते रोते एक मर्तबा सकीना को जैसे करार आ गया हो, बीबियां समझी शायद सकीना सो गई है, शायद ये बच्ची सो गई है। जब कुछ देर तक भी सकीना ने अपने सर को न उठाया, एक मर्तबा सैयद सज्जाद के पास आई, घबरा के कहा, ए बेटा, सकीना की नब्ज़ तो देखो। सैयद सज्जाद ने जो देखा, ए बुबी अम्मा, इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि। ए बुबी अम्मा, मेरी बहन मर गई। ए बुबी अम्मा, बाबा सकीना को ले गए। ए बुबी अम्मा, सकीना को मदीने जाने की बड़ी तमन्ना। ए बुबी अम्मा, लेकिन मेरी बहन को मदीने जाना नसीब नहीं। ये जिंदान उसकी आखिरी आराम का बन गया। मुझे नहीं मालूम सैयद सज्जाद ने दिल को कैसे सुना, बीवियों ने अपने कलेजे को कैसे सुना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ज़म्र क़ज़ाई व तस्लीमा सयअलमुल लज़ीना अय्य मुनक़लबिन इन्ना लिल्लाहि आने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारी इस इबादत को कबूल करो। आने वाले जो शोनाए अहले बैत के ऊपर लानत नाज़िल फरमा। रब्बना में जिन्होंने जुल्म किया उनके अज़ाब में इज़ाफ़ा फरमा। आने वाले हम सबको सीरत अहले बैत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आने वाले हम सबको इस्लाह नफ्स की तौफ़ीक़ अता फरमा।
پالنے والے ہم سب کو اپنی اطاعت سے قریب اور معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو حسین کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ پالنے والے تو ہم سب کو امام سیرت پر عمل کرنے والوں میں قرار دے۔ پالنے والے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کے مرض کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما۔ پالنے والے اس بیماری سے تمام عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے مرحومین